اچھا اب ایک اہم بات اور آتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے اپنی قبول نہ ہو نماز نہیں پڑھتے کسی سے کروا لیں پیر صاحب آپ کر دیں ابا جی آپ کر دیں استاد جی آپ کر دیں امام صاحب آپ کر دیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس پر پانچویں مصیبت یہ آتی ہے اس کی تو خود کی قبول نہیں ہوتی معلق رہتی ہے نیک جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس دعا سے اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے یعنی نیکوں کی دعا کی برکت بھی اس کو نصیب نہیں ہوتی اسی لیے حضور سیدی مفتی اعظمین رحمت اللہ علیہ جب بھی کسی کو تعویذ دیتے تھے تو فرماتے تھے بیٹا یہ تعویذ اسی وقت اثر کرے گا جب تو نماز پڑھے گا آج تو تعویذ دینے والے بھی نہیں پڑھتے لینے والے بھی نہیں پڑھتے پورا حساب ہی کلیئر ہے کیا اثر کریں گے تعویذات اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا ہنسنے کی بات نہیں یہ ہو رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے نماز ایک دم بیٹھے بیٹھے چھوڑتے ہیں ترک کرتے ہیں اور کوئی اب تو کچھ ایسے بھی ہو گئے کہتے ہیں کہ ارے یہ سب تو یہ مولوی مولانا کا کام ہے سب مسجد جانا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مولوی مولانا کا کام ہے اللہ کے رسول مسجد جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے یہ بتاؤ غوث پاک مسجد جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے یہ بتاؤ غریب نواز مسجد جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے یہ بتاؤ مخدوم سمنہ مسجد جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے یہ بتاؤ وارث دیوا مسجد جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے یہ بتاؤ شاہ برکت اللہ مسجد جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ مسجد پر نازل ہوں گے مسجد دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر اتریں گے اور اتر کر عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلا جو کام انجام دیں گے وہ نماز فجر کا کام ہوگا یعنی عیسیٰ بھی دنیا میں آ کر کے جو آسمان پہ اٹھا لے گئے دنیا میں آ کر سب سے پہلا جو کام کریں گے وہ بھی نماز ہمارے آقا نے دنیا میں آ کر جو پہلا کام کیا وہ بھی سجدہ تھا جناب عیسیٰ بھی بحیثیت امتی جب زمین پر آئیں گے تو بھی پہلے وہ سجدہ ہی کریں گے یہ اور بات ہے کہ میرے نبی کے شہزادے کے پیچھے سجدہ کریں گے ان کی اقتداء میں نماز ادا فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام تو ان کا مقام ہی ہوگا لیکن جب کوئی بڑا کسی جو ہے وہ اپنے چھوٹے کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی امامت پر مہر تصدیق سب تک اس سے معاذ اللہ ہم یہ نہیں کہتے کہ امام مہدی کا مرتبہ ان سے بڑھ گیا نہیں بات صرف یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تو نماز کتنی قیمتی چیز ہے فرمایا میرے آقا نے کہ نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ اٹھا لیا جاتا ہے میں اکثر اپنے بھائیوں کو ایک بات کہتا ہوں اگر مسلمان نمازی بن جائیں تو اسے کسی کی دعا کی ضرورت ہی نہیں جب یہ بات لوگ سنتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے حیران ہو جاتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے سید صاحب کہ اگر آدمی نمازی ہو جائے اس کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں میں کہتا ہوں کہ کیا ضرورت پڑے گی کسی کی دعا کی کیونکہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے اتنی کثرت سے دعا کر دی ہے کہ وہی دعا ہمارے لیے کافی ہے حضور علیہ السلام نے میدان عرفات میں منی کے میدان میں مزدلفہ کے میدان میں اور بالخصوص حجۃ الوداع کے موقع پہ جو میدان عرفات میں اللہ کے حبیب نے اتنی دعا کی کہ دعا کرتے کرتے بتقاضے بشریت ہاتھ تھک گئے تو حضور نے ہاتھ نیچے کر لیے لیکن حضور علیہ السلام زبان سے دعا کرتے رہے تو جس کے لیے حضور نے اتنی دعا کی ہے بس شرط یہ کہ آقا نے فرما دیا جو نماز چھوڑ دے صالحین کی دعا کی برکت اس کو نصیب نہیں ہوتی اب مسلمان نماز پڑھنے لگ جائیں نماز کے پابند ہو جائیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی دعا کی برکت اس کو خود بخود نصیب ہو جائے گی اللہ کے رسول کی دعا کی برکتیں اس کو خود بخود ملتی چلی جائے گی تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں خود وہ دعا کرے تو دعا معلق رہتی ہے اور اگر کوئی نیک اس کے لیے دعا کرے تو اس نیکوں کی دعا سے اس کو حصہ بھی نہیں ملتا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تو یہ ہو گئی اس کی 5 باتیں کتنی ہو گئی نمبر 1 اس کی عمر کم ہو جاتی ہے نمبر 2 اس کے چہرے سے روناجت ختم ہو جاتی ہے نمبر 3 وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا معلق رہتی ہے نمبر 4 اگر صالحین اس کے لیے دعا کرے تو اس دعا میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملتا نمبر 5 وہ جو کوئی نفل کام کرتا ہے نماز کے علاوہ جتنے وہ عبادتیں کرتا ہے اس کی برکت سے وہ محروم ہو جاتا ہے نمبر 6 اس کی روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے کتنا بھی کمائے گا ہائے ہائے کرتا رہے گا
लाखों का बैलेंस होगा तो भी बरकत, रोजी मिलेगी, बरकत नहीं मिलेगी। आज बरकत कहाँ है देखो, कहीं नहीं, सब रो रहे हैं। जिनकी लाखों की प्रॉपर्टियां भी है वो भी रो रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, मंदी आ गई, ये आ गया, ये सब चल रहा है कोई ऐसा बंदा जो कहता है कि मैं बहुत मस्त हूं? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।